ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ روحانی علاج کے دوران مریض کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اگر مریض کو یہ تشخیص ہو جائے کہ میرا مرض جو ہے یہ میڈیکلی نہیں ہے، روحانی مرض ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنا روحانی علاج کروائے۔ لیکن سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری مرض جو ہے یہ میڈیکلی ہے یا کہ روحانی ہے۔ لوگ 20 سال 10 15 سال جو ہے اپنا میڈیکل علاج کرواتے رہتے ہیں۔ بالآخر جب ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ آپ اب کسی سے دم کروا لیں، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر وہ روحانی علاج کی طرف آتے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ گزر چکا ہوتا ہے، تو علاج میں بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے، علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ وقت پہ تعین کریں کہ ہماری مرض کیا ہے، اس مرض کے مطابق اپنا علاج کروانا چاہیے۔ پہلی تو مشکل یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری مرض کیا ہے، تو اس کی علامات میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں، وہ آپ سن سکتے ہیں کہ آپ کو روحانی مسئلہ ہے یا میڈیکلی مسئلہ ہے۔ اسی طرح جب آپ کو پتہ یہ چل جائے کہ ہمارا روحانی مسئلہ ہے، پھر آپ جب روحانی علاج کرواتے ہیں تو علاج کے دوران مریض کی سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ پڑھائی کر نہیں سکتا۔ جب بھی پڑھائی کرتا ہے تو اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اس سے پڑھا نہیں جاتا، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، پڑھنے لگتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے یا دورہ پڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات اکثر لوگ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو گر جاتے ہیں، جناتی دورہ پڑ جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی مشکل ہے۔ اس مشکل کا علاج آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی کو کہیں کہ وہ آپ کو پڑھ کے دم کرے۔ جب آپ سنتے رہیں گے، کوئی آپ کو پڑھ کے دم کرتا رہے گا، پانی کے اوپر دم کر کے، صبح شام کے اذکار آپ نہیں پڑھ سکتے، کسی کو کہہ دیں کہ آپ کے پاس بیٹھ کے وہ صبح شام کے اذکار کرے، اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ مار لیں۔ اسی طرح تلاوت سنیں، رقیہ سنیں، سورۃ البقرہ سنیں، آخری 2 صورتیں سنیں، آیت الکرسی کی تلاوت سنیں 1 گھنٹے کی، صبح دوپہر شام، اذانیں سنیں بار بار۔ جب یہ پڑھائی آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو شیطانی مسئلہ ہے اس کو کمزوری ہوگی، انشاءاللہ اثرات ختم ہوں گے۔ اور اسی طرح تیسری بڑی مشکل جو ہے علاج کے دوران پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر مریض پڑھائی کرتے تو ہیں لیکن ان کا یقین نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پڑھائی کر کے ٹھیک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہمیں فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا، ہم بہتر بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ اپنے ذہن سے نکال لیں۔ اب اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا قرآن سن رہے ہیں، پڑھائی کے دوران آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے شفا دیں گے۔ جب آپ کی نیت ہی یہ ہے، چند دن پہلے مجھے کسی نے ایک تحریر بھیجی، وہ بڑی اچھی تحریر تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو روحانی علاج کرواتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، ذہن یہ ہوتا ہے، اعتقاد ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شفا دے گا، تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری کے لوگ وہ ہیں کہ جن کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں شفا ملے گی کہ نہیں ملے گی، اب ان کا یقین نہیں ہے، ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا 50-50 اعتقاد ہوتا ہے، تو ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے پڑھائی کے دوران آپ نے یقین یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پڑھائی شروع کرتے ہیں تب یہ زیادہ خراب ہو جاتی ہے، آپ نے پڑھائی کو نہیں چھوڑنا، اس کو پڑھتے جائیں، زیادہ پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ جس پڑھائی کے اوپر طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے اس کو زیادہ پڑھیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح چوتھی بڑی مشکل جو روحانی علاج کے دوران آتی ہے، شیاطین جنات جو ہے یہ معالج کے متعلق وسوسے ڈالتے ہیں۔ معالج کے متعلق آپ کے دل میں نفرت ڈالیں گے، کبھی معالج کی بدصورت آپ کے سامنے دکھائیں گے، کبھی معالج آپ کی خوابوں میں آئے گا، اور معالج جب آپ کی خواب میں آئے گا تو معالج آپ کو ہنس رہا ہوگا، اس کے بعد آپ کے ذہن میں شیطان کے وسوسے ڈالیں گے کہ دیکھیں یہ تو معالج مجھے ہنس رہا ہے، میرا علاج ہی نہیں صحیح کر رہا، یہ میرے ساتھ سینے سے نہیں ہے، یہ دل سے میرا علاج نہیں کر رہا۔ تو آپ نے اپنے ذہن سے ان وسوسوں کو نکالنا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہو تو آپ نے پھر کثرت کے ساتھ فلق ناس پڑھنی ہے۔ فلق ناس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ شیاطین جنات آپ کو معالج سے دور کرے گے۔ پھر ایک وہ معالج ہے جو شیطانی معالج ہے، جو تعویذوں سے تعویذ فروش ہے، اس کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب ایک راقی کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی۔
پھر شیطان آپ کے ذہن میں یہ ڈالے گا کہ دیکھیں جب آپ راقی کے پاس آئیں آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو اس لیے آپ فلاں جگہ پہ جائیں، یعنی شیطان آپ کو روحانی اور شرعی علاج سے روکے گا۔ اسی طرح جب آپ دم کے لیے رقیہ سینٹر میں آئیں گے تو ادھر آپ کی طبیعت خراب ہوگی۔ اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر مسئلہ تھا تو گھر میں طبیعت کیوں نہیں خراب ہوئی، یہاں پہ آ کے کیوں ہوئی ہے؟ شیطان کو اس جگہ سے تکلیف ہوتی ہے، اور والدین کے ذہن میں یہ وسوسے ڈالتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی بچی یا آپ کا بچہ اذیت میں ہے، تکلیف میں، اس لیے علاج کروانا چھوڑ دیں، تو والدین بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں جتنی بھی تکلیف ہو آپ نے علاج کروانا نہیں چھوڑنا۔ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ جسم کے اندر شر موجود ہے، مریض کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی، مریض کے جسم کے اندر جو شر جو جن ہوتا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو سازشیں ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، ان کو آپ نے فیس کرنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب آپ ان کا مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے آپ مکمل اور جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا